اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی هذا على ان یبغضنی ما ابغضنی ولو سببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني صدق مولانا امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ آپ عاشقین مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت میں عرض سلام و ادب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حکمتوں کے امیر بیان، امیر حکمتہ آغا علی علیہ السلام مولا نے 45واں حکمت نورانی میں فرماتے ہیں کہ اگر میں مومن کی ناک پر تلوار لگاؤں کہ وہ مجھے دشمن رکھے تو ہرگز وہ ہم سے دشمنی نہیں کرے گا، اور اگر تمام دنیا کے متاع، کل دنیا اسباب اور متاع سب جو ہے جمع کر کے کافر اور منافق کے اختیار میں رکھیں، اس کو اگر دے دیں تاکہ مجھے دوست رکھے تو ہرگز وہ ہم سے دوست نہیں رکھے گا۔ فرماتے ہیں کہ وَذَلِكَ أَنَّهُ قُضِيَ فَانْقَضَى عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّي، یہ کس لیے ہے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے قضاء میں اسی طرح فیصلہ ہوا ہے، اور یہ قضاء اور یہ فیصلہ پیغمبر مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ جاری ہوا ہے۔ تو حضرت رسول نے فرمایا، اے علی، کوئی مومن تم سے دشمنی نہیں رکھے گا اور کوئی منافق تم سے محبت نہ کرے گا۔ یا علی لا یبغضک مؤمن ولا یحبک منافق۔ اس حکمت نورانی کے بارے میں کچھ عمدہ مطالب آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں۔ پہلا یہ ہے کہ جس طرح واضح ہے حکمت کی میسیج جو ہے، وہ پیام اس حکمت کا کیا ہے؟ مومن اور منافق تشخیص دینے اور جدا کرنے کے معیار، وہ ترازو جو ہے، کانٹے جو ہے، مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ امیر المؤمنین کے ذریعے مومن اور منافق کی تشخیص ہوتا ہے۔ اصحاب پیغمبر اسی زمان میں جو زندگی کرتے تھے، جیسے ابو درداء اور بعض دیگر، وہ کہتے ہیں کہ ما کننا نعرف المنافقین علی عہد النبی، پیغمبر کے زمان میں ہم منافقین کو تشخیص نہیں دیتے ہیں، الا ببغضہم علیہ، مگر امیر المؤمنین علیہ السلام کے بغض و عداوت رکھنے کے اس کے ذریعے ہم منافقین کے تشخیص دیتے تھے۔ بنابراین یہ ایک معیار اور ترازو خود زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ ترازو تھا، اور پیغمبر کی بعد بھی اس ترازو کو امت کے لیے پیغمبر نے معرفی کیا کہ فرمایا، جس طرح ہم دعائے ندبے میں پڑھتے ہیں، ما لو ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی، اگر آپ نہیں ہوتا تو میرے بعد مومن کے تشخیص نہیں ہوتا، مومن کون ہے، غیر مومن کون ہے۔ بنابراین مومن اور غیر مومن کے تشخیص دینے کے معیار، وہ ترازو آب ہے۔ یہ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام خود حجت خدا ہے، قول امام علی حجت ہے، دلیل ہے، لیکن اس کے باوجود رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول پر جو ہے استشہاد کرتے ہیں، اس کو بھی بعنوان دلیل اس حکمت نورانی میں مولا نے بیان فرمایا ہے۔ کیوں؟ جہد کیا ہے؟ جہد یہ ہے کہ واضح ہے کہ حضرت رسول کے قول
تمام مانتے ہیں، سب کے سب مانتے ہیں، اس میں کوئی شیعہ غیر شیعہ اور یہ چیزیں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور ایک اعتبار سے رسول اکرم کے قول جو ہے خاص اہمیت ہے، اور ایک طرف سے یہ جو پیغمبر نے اس معیار کو قرار دیا مومن اور غیر مومن کے، یہ نہیں کہ ایک بار بار جو ہے کئی بار مکررن حضرت رسول نے امت کے لیے بیان کیا تھا۔ تو حضرت امیر فرماتے ہیں کہ یہ میری طرف سے اپنی بات نہیں ہے، یہ رسول اکرم نے وہی جو بار بار فرمایا تھا، یہ وہی مطلب ہے۔ ابن ابی الحدید نے اپنے استاد ابو القاسم بلخی سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں قد اتفقت الاخبار الصحیحہ التي لا ریب فیہا عند المحدثین، اخبار صحیحہ روایات معتبرہ اتفاق ہے کہ محدثین حدیث نقل کرنے والے علماء کے درمیان اس میں کوئی ریب بھی نہیں ہے کہ یہ اخبار قائم ہے، وارد ہوا ہے کس چیز پر؟ علی ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ پیغمبر نے فرمایا تھا یہ یا علی لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مؤمن، دشمنی نہیں رکھیں گے آپ کو مگر منافق اور دوست نہیں رکھیں گے مگر مومن۔ تو بنابراین اس لیے مولا علی علیہ السلام نے اس پیغمبر کے قول کو بھی استشہاد کیا اس پر، اور اس میں ضمناً ذکر کیا۔ تیسرا نکتہ یہ ہے کہ آقا امیر المؤمنین علیہ السلام مومن اور غیر مومن کے لیے معیار اور ترازو بننے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں معیار اور ترازو ایمان اور منافق امیر المؤمنین ہے؟ اس کے بارے میں وجہ یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے تمام وجود سر سے پاؤں تک جو ہے اللہ کے نسبت میں یقین اور ایمان کے نسبت میں ہم دیکھیں تو مجسمہ ایمان تھے امیر المؤمنین، جسم اور باڈی تھا ایمان کے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں فرماتے ہیں لو ان السماوات والارض وضعتا فی کفۃ ووضع ایمان علی فی کفہ لرجح ایمان علی، اگر آسمان اور زمین اتنے بھاری اتنے سنگین، اس سے کوئی آئے بڑھ کے بھاری چیز تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر اس آسمان اور زمین کو کانٹے اور ترازو کے ایک سیڈ میں رکھا جائے اور ایک سیڈ میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے ایمان کو رکھا جائے اور ترازو پہ اس کے وزن کے اندازہ کرے تو فرماتے ہیں لرجح ایمان علی، امیر المؤمنین کے ایمان جو ہے اس کے سنگینی اور باری کیا ہے اس سے زیادہ ہوگا۔ یہ نشانہ ہے کس چیز کے؟ یعنی اصلاً تمام اعضاء اور جوارح جو ہے ایمان نسبت بخدا، ایمان نسبت بمعاد امیر المؤمنین علیہ السلام کے کلن مملو اور بھرا ہوا تھا۔ تو یہ مجسمہ ایمان جب ہوا تو معلوم ہے انسان عاقل، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کی نسبت میں، قیامت کی نسبت میں، وہ اس مجسمہ ایمان کو ہمیشہ زندگی کے تابلو قرار دیں گے اور یہ معیار بنیں گے ان کے لیے، حتماً وہ لوگ تبعیت کریں گے ایک ایسے شخصیت کے۔ اس لیے معیار ایمان واقع ہوا آقا امیر المؤمنین۔ اسی لیے تو قیامت کے دن بھی روایت فرماتے ہیں قیامت کے دن بھی مومن کے اعمال کے وہ جو نامہ عمل جو ہے وہ پروندے، وہ کتاب، اس کے پہلے عنوان پر جو ہے اس کے عنوان جو ہوتا ہے وہ حب علی ابن ابی طالب لکھا ہوتا ہے۔ عنوان کس سے کہتے ہیں؟ ایک کتاب فرض کرو یا ابھی جو نیٹ ویٹ میں آپ دیکھو ایک مطلب جب رکھتے ہیں تو ایک عنوان لگاتا ہے، وہ جو امپورٹنٹ ہے، وہ جو مہم ہے، جو دوسروں کو جلب کرتے ہیں اس کے طرف، جو دوسروں کو اس کی اہمیت کو نشان دیتے ہیں، اس کو عنوان کہا جاتا ہے۔ روایت فرماتے ہیں کہ عنوان صحیفۃ المؤمن، آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عنوان صحیفۃ المؤمن
مومن کے اس صحیفے اور اس کتاب نامہ عمل کے عنوان حب علی ابن ابی طالب، مولا امیر المؤمنین کے محبت جو ہے یہ عنوان لگا ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ہم سب پر فرض ہیں کہ اس ارزشمند ترین نعمت الہی جو اللہ نے ہم کو اس سے نوازا ہے، اس کے قدر شناس ہونا چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شکر انجام دینا اور بجا لانا چاہیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمة المعصومین علیہم السلام۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر والزمان